खुदा के ज़िंदा नाम में आप पे सलामती हो। मैं हूं फिलिक्स जॉन और आप देख रहे हैं होली बाइबल एंड मॉडर्न साइंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइम। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कायनात की तख्लीक में 6 दिन का टाइम लगा। दूसरी तरफ साइंस कहती है कि यूनिवर्स की क्रिएशन 13.8 बिलियन ईयर्स में हुई। ये पहला और बेसिक इख्तलाफ है जिसकी वजह से शुरू से ही साइंस और बाइबल एक दूसरे के खिलाफ खड़े नज़र आते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए हिस्टोरिक होगी क्योंकि आज ना सिर्फ हम ये इख्तलाफ बल्कि टाइम से रिलेटेड और बहुत सी बातें क्लियर करेंगे। हम अपने इस टॉपिक को पहले बाइबल वर्सेस में देखेंगे कि 6 दिन का टाइम क्या है। इसके बाद हम इसकी डिटेल से साइंटिफिक वेरिफिकेशन करेंगे कि टाइम की नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। फिर इन दोनों के इम्तिजाज से हम देखेंगे हमारे पास अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो पहले देखते हैं बाइबल में कि टाइम क्या है। बाइबल के मुताबिक तख्लीक के ये 6 दिन दरअसल खुदा के दिन थे, क्योंकि इंसान के लिए दिन, महीने, साल चौथे दिन बने, जबकि इससे पहले 3 दिन गुजर चुके थे। इसके लिए हम हवाला देखेंगे पैदाइश, उसका पहला बाब है, उसकी 14वीं और फिर 19वीं आयत। और खुदा ने कहा कि फलक पे नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों। और शाम हुई और सुबह हुई सो चौथा दिन। तो बाइबल हमें बताती है कि इंसान के लिए दिन, महीने, साल चौथे दिन बने। खुदा का दिन और टाइम इंसान के दिन और टाइम से मुख्तलिफ है। इसके लिए हम हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला है ज़बूर 90, उसकी 4थी आयत। क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुज़र गया, जैसे रात का एक पहर। दूसरा हवाला हम देखेंगे मुकद्दस पतरस रसूल का ख़त, उसका 3रा बाब, उसकी 8वीं आयत है। ये ख़ास ए अज़ीज़ो, ये ख़ास बात तुम पे पोशीदा ना रहे कि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। तो हमने देखा कि बाइबल हमें बताती है कि खुदा का टाइम फ्लेक्सिबल है, उसके दौरानिया कम और ज़्यादा हो सकता है, जबकि इंसान का टाइम फिक्स्ड है। यहाँ मैं कभी दिन और कभी टाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिन दरअसल टाइम ही की इकाई है। छोटे स्केल पे हम टाइम को मिनटों, सेकंडों या घंटों में लेते हैं। पुराने ज़माने में घड़ियाँ नहीं होती थीं तो इसको पहर में लिया जाता था। बड़े स्केल पे हम इसको दिनों, महीनों और साल में लेते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिन और टाइम एक ही बात है। साइंस में टाइम को इतना आसान नहीं लिया जाता जितना नज़र आता है। हमारी कायनात के प्रिंसिपल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इनको आसान से आसान करके बयान करूं ताकि हर किसी को समझ आए। साइंस के मुताबिक टाइम हमारी यूनिवर्स की 4थी डायमेंशन है। 3 डायमेंशन स्पेस की हैं, 4थी टाइम की है, जो हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ही चलता है। अगर टाइम की डेफिनेशन में जाएं तो टाइम
ہے میجرمنٹ چینج میں جو آتی ہے مومنٹ سے. آپ کہیں گے کہ ہمارا گھر تو یہیں پہ ہے, اس میں تو نہ چینج آتی ہے نہ مومنٹ آتی ہے. تو اگر آپ سائنس کی نظر سے دیکھیں تو آپ کا گھر جس مٹیریل سے بنا ہے اس کے ایٹم میں جو الیکٹران ہیں وہ ہر وقت مومنٹ میں رہتے ہیں. آپ کا گھر زمین پہ ہے تو زمین اپنے ایکسس کے گرد مومنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ زمین اپنے سولر سسٹم میں بھی مومنٹ میں رہتی ہے, اور ہمارا سولر سسٹم ہماری ملکی وے گلیکسی میں بھی موو کرتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ملکی وے گلیکسی بھی مومنٹ میں رہتی ہے. تو اگر یہ ساری کی ساری مومنٹ رک جائیں تو سمجھے ٹائم رک گیا. 1680s میں سر آئزک نیوٹن نے اپنے فیمس لا آف موشن دیے اور بتایا کہ ٹائم ایبسولوٹ ہے, جس کے مطابق فلو آف ٹائم کائنات میں سب کے لیے ایک طرح سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر زمین پہ 6 گھنٹے گزرے ہیں تو کائنات میں کسی بھی پلینٹ میں یا اسپیس میں 6 ہی گھنٹے گزرے ہوں گے. آج بھی بہت سے لوگ ٹائم کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. اس کے بعد آئے البرٹ آئنسٹائن, جنہوں نے آج تک کی سائنس کی بیسٹ تھیوری ریلیٹیوٹی دی. اس کے مطابق ٹائم ایبسولوٹ نہیں بلکہ ریلیٹیو ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں فلو آف ٹائم سب کے لیے ایک طرح سے نہیں. یعنی اگر زمین پہ 6 گھنٹے گزرے ہیں تو ضروری نہیں کہ پوری کائنات میں 6 ہی گھنٹے گزرے ہوں. کسی اور پلینٹ پہ یہ 6 منٹ بھی ہو سکتے ہیں, 6 دن بھی ہو سکتے ہیں. فلو آف ٹائم مختلف ہوتا ہے. ٹائم کے اس بیہیویئر کو ہم ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں. ٹائم ڈائلیشن سننے میں تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے کیونکہ ہم اسے ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس نہیں کرتے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو بہت سارے تجربات سے کلیئر ہو چکا ہے. ٹائم ڈائلیشن کو سمجھنے سے پہلے فریم آف ریفرنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں کہ فریم آف ریفرنس کو سمجھے بغیر آپ نہ تو ٹائم کی نیچر کو سمجھ سکتے ہیں, نہ ٹائم ڈائلیشن کو, اور نہ اس پورے کانسیپٹ کو. اس لیے فریم آف ریفرنس کو اچھی طرح غور سے سنیں, اس کو سمجھیں اور پھر اس کے آگے چلیں. فریم آف ریفرنس کو ہم ایک آسان ایکسپیریمنٹ سے سمجھیں گے. فرض کریں ٹرین 1 30 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے. اس ٹرین میں بیٹھے لوگوں کے لیے یہ ایک فریم آف ریفرنس ہے. دوسری ٹرین جو اپوزٹ ڈائریکشن میں 60 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے, اس میں بیٹھے لوگوں کے لیے ٹرین 2 ایک الگ سے فریم آف ریفرنس ہے. ٹرین 1 میں بیٹھے لوگوں کو لگے گا کہ ٹرین 2 ان کے پاس سے 60 + 30 = 90 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے. اسی طرح ٹرین 2 میں بیٹھے لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ٹرین 1 90 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے. اسٹیشن پہ کھڑا شخص جو یہ ایک الگ سے فریم آف ریفرنس ہے, اسے ٹرین 1 30 اور ٹرین 2 60 کلومیٹر کی رفتار سے چلتے نظر آئیں گے. ٹرین 1 اور ٹرین 2 اور اسٹیشن پہ کھڑا شخص تینوں الگ الگ سے فریم آف ریفرنسز ہیں, اس لیے ان تینوں کی آبزرویشنز ڈیفرنٹ ہوں گی. دوسرے کیس میں فرض کریں ٹرین 1 30 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے اور ٹرین 2 بھی سیم ڈائریکشن میں 30 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے. اب ٹرین 1 جو ایک فریم آف ریفرنس ہے اور ٹرین 2 جو دوسرا فریم آف ریفرنس ہے میں بیٹھے لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ٹرین 1 اور ٹرین 2 کھڑی ہیں, جبکہ اسٹیشن پہ کھڑا شخص جو تیسرا فریم آف ریفرنس ہے اس کو ٹرین 1 اور ٹرین 2 30 کلومیٹر کی رفتار سے چلتے نظر آئیں گے. یہاں بھی تینوں فریم آف ریفرنسز کی آبزرویشنز ڈیفرنٹ ہوں گی کیونکہ ان کا فریم آف ریفرنس ڈیفرنٹ ہے.
टाइम डायलेशन दो रीज़न की वजह से होता है। नंबर एक है स्पीड। इसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखते हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दी। इसमें स्पेशल थ्योरी को नहीं कहा गया बल्कि इसमें स्पेशल है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट है। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे माना गया है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मूव करता है तो उसका टाइम उसकी रिस्पेक्ट में जो इससे कम स्पीड में होता है या रेस्ट में होता है स्लो हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंच जाए तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 ट्विन बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं। इनमें से एक को हम रॉकेट में बिठाकर स्पेस में भेज देते हैं जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के 90% है। अब इस बच्चे के टाइम की स्पीड ज़मीन वाले बच्चे के टाइम के 44% रह जाएगी। अब अगर हम इस रॉकेट की स्पीड बढ़ाकर 99% स्पीड ऑफ लाइट के कर दें तो स्पेस वाले बच्चे की घड़ी की रफ़्तार कम होकर 14% रह जाएगी। अब अगर इस रॉकेट की रफ़्तार मज़ीद बढ़ाकर हम 99.9% स्पीड ऑफ लाइट के कर दें तो इस बच्चे के टाइम की रफ़्तार कम होकर 4.5% ज़मीन के टाइम के रह जाएगी। अब जब 5 साल के बाद ये बच्चा ज़मीन पे आएगा तो इसकी उम्र में 5 साल का इजाफ़ा हुआ होगा, जबकि इसके ज़मीन वाले भाई की उम्र 105 साल हो चुकी होगी। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एडिशन में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके मुताबिक ग्रेविटी की वजह से भी टाइम में तब्दीली होती है। इसको हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। जब आप किसी ऐसे प्लैनेट की तरफ जाते हैं जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो आप जैसे जैसे उसके करीब जाएंगे आपके लिए टाइम स्लो होता जाएगा, यानी ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो होता है। इसको हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट से देखें। फ़र्ज़ करें एक एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस स्टेशन से एक प्लैनेट पे जाता है जिसकी ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी से 20% ज़्यादा है, जबकि ये प्लैनेट एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को 55% स्पीड ऑफ लाइट में ऑर्बिट भी कर रहा है। ये ब्लैक होल जिसका नाम गारगेंचुआ है, इसका मास सन के मास के 10 करोड़ बराबर है। ये खुद भी स्पिन हो रहा है 99.8% स्पीड ऑफ लाइट के। अब ये एस्ट्रोनॉट जब इस प्लैनेट पे 3 घंटे गुजार के आएगा तो स्पेस स्टेशन पे 24 साल गुजर चुके होंगे। कैलकुलेशन के मुताबिक इसका टाइम स्पेस स्टेशन के टाइम से 60,000 गुना स्लो गुजरेगा, जबकि एस्ट्रोनॉट को सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। जब कोई टाइम डायलेशन में चल रहा होता है तो उसको बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि उसके लिए टाइम स्लो हो चुका है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल वॉच भी स्लो हो चुकी होती है। यानी उसकी हार्ट बीट, उसके ब्रेन को न्यूरॉन के सिग्नल्स, उसके सेल की ग्रोथ सारे ऐसे स्लो होते हैं कि उसको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि उसके लिए टाइम स्लो हो चुका है। अगर अभी भी कोई ये सोचे कि टाइम डायलेशन महज एक ख़्याल है तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मोबाइल सिस्टम में GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में जब तक टाइम डायलेशन के फैक्टर को ना डालें वो काम नहीं करता। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में 3 सैटेलाइट मिल के एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं। यहाँ 1 मिली सेकेंड के फ़र्क से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में 300 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। सैटेलाइट जो ज़मीन से तकरीबन 20,000 किलोमीटर दूर होते हैं, इन पे ग्रेविटी का असर कम पड़ता है,
جس سے ان کی واچ زمین کی واچ سے تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں کچھ نانو سیکنڈ کا فرق ہی پڑتا ہے۔ اب اگر اس میں ٹائم ڈائلیشن کی ویلیو ایرر ایڈ نہ کی جائے تو جی پی ایس کام نہیں کرے گا۔ بائبل نے ہمیں بتایا کہ کریشن کے یہ 6 دن خدا کے دن ہیں، اور ہمیں بتایا کہ خدا کا اور انسان کا ٹائم فرق ہے۔ خدا کا ٹائم فلیکسیبل ہے جبکہ انسان کا ٹائم فکسڈ ہے۔ اسی طرح ہم نے سائنس میں دیکھا کہ ٹائم ریلیٹیو ہے، جو بہت زیادہ سپیڈ اور بہت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے سلو ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں گے ان کے ریزلٹس کی طرف۔ میری اس ریسرچ کا مقصد بائبل اور سائنس کے درمیان ڈسینشنز کو، اختلافات کو سالو کرنا ہے۔ اس میں بتائے جانے والے جو ہم آگے اپنے ریزلٹس میں پوائنٹس بتانے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے نیو ہیں، کیونکہ اپنی ریسرچ کا ٹائم سے متعلق حصہ پہلی بار اس چینل پہ میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو غور سے سنیں، یہ سارے کے سارے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اوریجن آف ٹائم۔ سائنس کے مطابق ٹائم کا ایک خاص سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جب کائنات کی گھڑی نے چلنا شروع کیا، جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بائبل کے مطابق بھی ٹائم کا ایک خاص سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پہلا دن۔ پہلے دن سے پہلے کیا تھا؟ پہلے دن سے پہلے کوئی دن نہیں تھا۔ ہماری مٹیریلسٹک یونیورس کا ٹائم شروع ہوتا ہے پہلے دن سے۔ یہاں بائبل اور سائنس ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری کائنات کا ٹائم شروع ہوا کائنات کے بننے کے پہلے لمحے کے ساتھ، اس سے پہلے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے نیچر آف ٹائم۔ سائنس کی بہت بڑی کھوج ہے ریلیٹیو ٹائم، یعنی کائنات میں ٹائم سب کے لیے ایک طرح سے نہیں۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ریلیٹیوٹی کے بغیر ماڈرن سائنس چل ہی نہیں سکتی، اور ریلیٹیو ٹائم اس کی بیس ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، ہسٹورک بات اور بہت بڑی بات ہے۔ بائبل کے مطابق ٹائم ریلیٹیو ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور بائبل نے ہزاروں سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ ٹائم ریلیٹیو ہے۔ ریلیٹیو ہوتا ہے کمپیریٹیو، دو چیزوں کے درمیان میں مختلف ٹائم۔ زبور 90 اور پطرس رسول کے دوسرے خط میں بائبل نے ہمیں ٹائم کو ریلیٹیو بتایا ہے، کمپیریٹیو بتایا ہے۔ میں پھر بتاتا ہوں کہ بائبل کے مطابق ٹائم ریلیٹیو ہے۔ ہم اپنے تیسرے پوائنٹ میں دیکھیں گے گلوری آف گاڈ ان ٹائم، یعنی بائبل کس طرح سے ٹائم میں خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم نے زبور 90 میں اور پطرس رسول کے دوسرے خط میں دیکھا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا ٹائم تو فکسڈ ہے جبکہ خدا کا ٹائم فلیکسیبل ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں تخلیق کے پہلے 6 دنوں میں، جہاں خدا کے 6 دنوں کی لمبائی آپس میں برابر نہیں۔ صرف پہلے دن کی لمبائی انسان کے 9 بلین ایئرز بنتی ہے، جبکہ اس کے بعد آج تک تقریباً 4.8 بلین سال گزر چکے ہیں، جو تقریباً اس کے آدھے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس 2 کنڈیشن آ گئی، انسان کا ٹائم فکسڈ ہے اور خدا کا ٹائم فلیکسیبل ہے۔ اس ساری بات کو ہم اب سائنس کی نظر سے دیکھیں
تو انسان کا ٹائم فکسڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ رزلٹ ہے انسان کے انرشیل فریم آف ریفرنس کا. یعنی بائبل یہاں پہ بتا رہی ہے کہ انسان کا فریم آف ریفرنس انرشیل ہے, اس کا ٹائم فکسڈ ہے. انرشیل فریم آف ریفرنس وہ ہوتے ہیں جو یا کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ موو کرتے ہیں یا ریسٹ پہ ہوتے ہیں. اور یہی بات ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ چونکہ آبزرور زمین پہ ہے تو زمین انسان کے لیے ایک انرشیل فریم آف ریفرنس ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ٹائم فلیکسیبل ہے جو کہ رزلٹ ہے اس کے نان انرشیل فریم آف ریفرنس کا, کیونکہ فلیکسیبل ٹائم ہوتا ہے نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں. نان انرشیل فریم آف ریفرنس وہ ہوتے ہیں جو ایکسلریٹ کرتے ہیں, جن کی سپیڈ میں یا کمی ہوتی ہے یا زیادتی آتی ہے. نان انرشیل فریم آف ریفرنس پہ نیوٹن کے لا آف موشن ہولڈ نہیں کرتے, بلکہ اس میں کچھ ایکسٹرا فورسز ہوتی ہیں جس کو ہم فکٹیشیس فورسز کہتے ہیں. ان کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. خدا کا فریم آف ریفرنس نان انرشیل اس لیے ہے کیونکہ خدا کائنات میں کہیں بھی موو کر سکتا ہے. خدا کسی بھی گریوٹی میں جا سکتا ہے, خدا کسی بھی پلانٹ پہ جا سکتا ہے, خدا کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے خدا کا ٹائم فکسڈ نہیں ہے, اور انسان کا ٹائم اس لیے فکسڈ ہے کیونکہ انسان کے لیے محدود جگہ ایک زمین ہے اور انسان وہیں پہ رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا ایک دن انسان کے ایک دن کے برابر ہے, یا خدا کا ایک دن انسان کے 1000 سال کے برابر ہے. لیکن بائبل نے خدا کا ٹائم فلیکسیبل بتایا ہے, ایک خاص ٹائم نہیں دیا, کوئی خاص فریم ورک نہیں دیا. اگر خدا کا ٹائم فکسڈ ہوتا, یا انسان کے 1000 سال کے برابر ہوتا, یا انسان کے ایک دن کے برابر ہوتا, تو اس کا مطلب سائنس میں یہ بننا تھا کہ خدا کا فریم آف ریفرنس انرشیل فریم آف ریفرنس ہے. پھر اس پہ نیوٹن کے لا آف موشن ہولڈ کرتے. پھر خدا کے اور انسان کے ٹائم میں فرق جو ہے وہ پرماننٹ ہونا تھا, اور اس فرق کو ہم نے ٹائم ڈیفرنس کہنا تھا, یہ ٹائم ڈائلیشن میں نہیں آنا تھا. پھر خدا کے 6 دنوں کی لمبائی بھی اسی تناسب میں آپس میں برابر ہوتی, اور پھر خدا کی جگہ بھی فکسڈ ہوتی. لیکن بائبل نے بہت خوبصورت انداز سے خدا کے جلال کو ٹائم میں بیان کیا ہے, اور خدا کے لامحدودیت کو اور خدا کے لیے باؤنڈریز کے نہ ہونا کو ٹائم میں بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ خدا کا ٹائم فلیکسیبل ہے. ہم اپنے چوتھے اور آخری پوائنٹ میں آتے ہیں اپنے ٹاپک کے ایکچول کویسچن کی طرف, جو تھا کہ بائبل کے مطابق کائنات کی تخلیق 6 دن کے ٹائم میں ہوئی, جبکہ سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کی کریشن 13.8 بلین ایئرز میں ہوئی. ہم نے اپنے دوسرے پوائنٹ میں دیکھا کہ سائنس اور بائبل کے مطابق ٹائم ریلیٹیو ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں فلو آف ٹائم سب کے لیے ایک طرح سے نہیں, ڈیفرنٹ ہے. اپنے تیسرے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ بائبل اور سائنس یہ پروف کرتے ہیں کہ انسان کا فریم آف ریفرنس انرشیل فریم آف ریفرنس ہے, جبکہ خدا کا فریم آف ریفرنس نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہے. ریلیٹیوٹی کے رولز کے مطابق جب ایک فریم آف ریفرنس انرشیل ہو اور اس کے مقابلے میں دوسرا فریم آف ریفرنس نان انرشیل ہو, تو انرشیل فریم آف ریفرنس کی رسپیکٹ میں نان انرشیل کا فریم آف ریفرنس میں ٹائم ڈائلیشن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا کے 6 دن کے ٹائم میں انسان کے 13.8 بلین سال گزر جاتے ہیں.
یہ سب کچھ ہوتا ہے ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے. یاد رکھیں ٹائم ڈائلیشن کے اپنے کچھ رولز ہیں, کچھ پرسپیکٹیوز ہیں. ٹائم ڈائلیشن صرف اور صرف ہوتا ہے نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں, جبکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا فریم آف ریفرنس نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہے. ہم نے دیکھا کہ خدا کا پہلا دن بہت لینتھی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کائنات کی تخلیق ہو رہی تھی تو سارے کا سارا میٹر جو کہ اس وقت انرجی میٹر میں کنورٹ ہو رہی تھی, تو وہ سب کچھ ایک جگہ پہ تھا اور اسپیس بھی بہت کم تھی, جس کی وجہ سے ٹائم ڈائلیشن کے اثرات بہت زیادہ تھے. اس لیے پہلا دن بہت لینتھی ہے. اگلے 5 دنوں میں ہمارا سولر سسٹم بھی بن گیا, تو ٹائم ڈائلیشن کے اثرات اس سے تھوڑے کم ہو گئے, اس لیے دنوں کی لمبائی, خدا کے دنوں کی لمبائی تھوڑی کم ہو گئی. میں یہاں پہ اپنی سائنٹسٹ کمیونٹی کو کہتا ہوں آئیں اور دیکھیں بائبل مقدس پورے پرنسپلز کے ساتھ, پورے پرسپیکٹیوز کے ساتھ ریلیٹیوٹی میں ٹائم کو بیان کرتی ہے. یاد رکھیں بائبل سائنس کے خلاف نہیں, بلکہ بائبل مقدس لا آف نیچر کو بہت خوبصورتی سے, بڑے لطیف انداز سے ایسے بیان کرتی ہے کہ ہر زمانہ کے لوگوں کی سمجھ میں آ سکیں اور ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.